ارزق نے کہا اے عمرو ابن سعد تم میری شان میں گستاخی کر رہا ہے، ایک 19 سال کے بچے سے لڑنے کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے؟ اس بچے کے مقابل میں جاؤں، اس جوان کے مقابل میں جاؤں، اس 3 دن کے پیاسے کے مقابل میں جاؤں؟ عمرو ابن سعد نے کہا ارزق اس کے پیاس پہ نہ جانا، اس کے املتی ہوئی جوانی پہ نہ جانا۔ اے ارزق یہ بچہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ہاشمی خاندان کا وہ شیر نر ہے جس کے رگوں میں علی مرتضی شیر خدا کا خون ہے، یہ حضرت امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے، اس کو ہلکے میں نہ لینا، اسے معمولی نہ سمجھنا، اس کے مقابل میں جانا توہین نہ سمجھنا۔ اگر تجھ میں دم خم ہے، اگر 1000 سپاہیوں کی برابر تو اپنی بہادری کو سمجھتا ہے تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں اس بچے کا مقابلہ کر کے دکھا۔ عمرو ابن سعد نے ارزق سے جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ میں اکیلا ہی میدان کربلا میں نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ میرے 4 بیٹے بھی ہیں، ابھی میں ایک بیٹے کو بھیجوں گا، دیکھ عمرو ابن سعد تیرے نظروں کے سامنے اس جوان کا سر وہ کاٹ کے لائے گا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں ارزق کا بیٹا آیا، حسن کے شیر نے ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اس پہ تلوار کا وار کیا کہ کھیرے ککڑی کی طرح کٹ کر گر گیا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، سب کو حسن کے شیر نے واصل جہنم کر دیا۔ ارزق نے جب دیکھا کہ میرے 4 بیٹے اس جوان نے مارے ہیں تو پاگل ہاتھی کی طرح جھولتا ہوا حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں آیا، تلوار اونچی کی بھی آیا۔ حضرت قاسم بن حسن بھی سنبھل گئے، دیکھا ایک شہسوار سے میرا مقابلہ ہے، ایک بہادر سے میرا مقابلہ ہے، اس نے بھی تلوار کو اونچا کیا۔ حضرت قاسم بن حسن نے بھی اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا، دونوں تلواریں ہوا میں لہری، تلوار سے تلوار ٹکرائی اور تلواروں کی جھنکار سے میدان کربلا گونج اٹھا، یہاں تک کہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارے بھائی علی کے گھر کے بچوں کو جنگ کے پہترے اور طریقے سکھانا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس کو بھی دیکھو تو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس بچے کو دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انہیں پھیترے سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارزق کے ساتھ تلوار کی جھنکار پہ جھنکار ہو رہی ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دھوکہ دیا اور فرمایا ارزق میں تو تجھے بڑا بہادر اور صاحب سمجھ اور جنگجو سمجھتا تھا، مگر میرے نظر میں تیرے سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ یہ جنگ کے پیترے ہیں، جنگ جیتنے کے پیترے، دشمن کو زیر کرنے کے پیترے ہیں۔ ارزق شرمندہ ہوا اور کہا اے قاسم میری بیوقوفی تیرے سامنے کیا آئی ہے؟ کہا جو بہادر ہوتا ہے، جو جنگ جو ہوتا ہے، جو لڑنے والا ہوتا ہے، جو جنگ کا غازی ہوتا ہے، اسے ہر چیز کا خیال ہوتا ہے، اور تو اتنا بڑا بیوقوف ہے جس گھوڑے کے زین پر تو سوار ہے نا، اس کا پٹا جو لوز ہوا ہے، ڈھیلا ہوا ہے، اس کا بھی تجھے پتا نہیں، اور تو میرے مقابل میں آیا ہے۔ شرمندہ ہو کر ارزق نے جیسے ہی گھوڑے کے پٹے کو دیکھنے کے لیے سر جھکایا، پلٹ کر حسن کے شیر نے ایسا وار کیا، آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ امام حسن، شہزادہ امام حسن، فاطمہ کا چمن زندہ باد، فاطمہ کا چمن زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا علی، نعرہ حیدری بولے تو زور سے بولو یا علی، نعرہ حیدری، علی کے غلام ہو، علی کی محبت دل میں رکھتے ہو تو اس زور سے نعرہ لگاؤ۔ وہ کربلا کی زمین تھی، یہ بھارت کی زمین ہے، خواجہ معین الدین کا راج یہاں ہے۔ اگر وقت ہوتا تو وہ بھی بتا دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام علی مقام کے لیے پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھارت کی زمین و کربلا کی زمین ہے۔ اگر وقت ہوتا تو ادھر آپ کو لے کے جاتا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو۔ رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب عمرو ابن سعد نے ارزق کو کٹتا ہوا دیکھا تو یزیدیوں سے کہا اے بدبختو بزدلو، یزید کے نمک کھارو، ایک ایک کر کے قاسم بن حسن ہمارا صفایا کر دے گا۔ چاروں طرف سے حسن کے شیر کو گھیر لو، اور ہزارہ یزیدیوں نے حضرت قاسم بن حسن کو گھیرے میں لیا۔ قریب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، نزدیک آ کر کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دور سے تیروں کے میغ برسانے لگے، یہاں تک کہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر 32 تیروں کے زخم آ گئے، اور ایک ظالم نے نشانہ باندھ کر حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مقدس پہ تیر مارا۔ گش کھا کر گھوڑے کے زین سے زمین پہ آئے اور اپنے چچا کو پکارا، ادرکنی یا بتا، ادرکنی یا بتا، چچا آپ کا بھتیجا قاسم دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بھتیجے کی خبر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دردناک آواز سنی تو خیمے سے نکلے، میدان میں آئے۔ آنے سے پہلے ہی ظالموں نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، اور گھوڑے کو لاشے پہ دوڑا دوڑا کر چکنا چور کیا تھا۔ میدان کربلا میں علی کا لال قربان ہو گیا، حسن کا بیٹا قاسم عظمت دین پہ قربان ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا امام علی مقام خیمے میں لے آئے تو دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں ایک عجیب و غریب ہنگامہ محشر قائم ہے۔ 18 سال کا کڑی الجوان امام حسین کا لخت جگر، ہم شبیہ مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، اور رسول اللہ کے ہو بہو صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ 18 سال کی کڑی الجوان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کا سہارا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں آنے کی اجازت کبھی پھوپھی کے پاس جا کر مانگ رہے ہیں، کبھی اپنے ماں کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، آواز آئی، پہنچے خیمے میں، فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت زینب نے عرض کیا یا امام، علی اکبر میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور مجھ سے فریاد کر رہے ہیں، میرے ابو سے کہو کہ میں اب اس دھرتی پر دنیا میں زیادہ زندہ رہنا نہیں چاہتا، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں آن محمد چلے گیا ہے، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں چچا عباس چلے گیا ہے، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں بھائی قاسم چلے گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ابو جان کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے؟ 3 دن سے آج خیمہ آل ابا کا پانی کیوں بند کیا گیا ہے؟ کیوں آج غسل رسول کو اجاڑنے پہ یزیدی تلے ہیں؟ کیا ابو ہم حق پر نہیں ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا بیٹا
حق کے ساتھ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیا بابا پھر آج اس میدان کارزار میں ہمیں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر اگر میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دوں، میں اگر تمہیں میدان میں اتاروں تو میں نانا کو دیکھ کر جیسے سکون پاتا تھا ویسے ہی تجھے دیکھ کر میں سکون پاتا ہوں۔ اگر میں تجھے میدان میں اتاروں گا تو نانا کی تصویر خاک و خون میں مل جائے گی، تم میرے نانا کے ہم شکل ہو، تم میرے نانا کے ہو بہو نظر آتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو بہو رسول اللہ کی صورت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی زلفیں بھی ویسے تھی، آپ کا چہرے انور بھی ویسا تھا، آپ کی ناک بھی ویسے تھی، آپ کی چال ڈھال بھی اللہ کے رسول جیسی تھی، چلنے کا انداز بھی ویسے ہی تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جیسے جوانی میں نظر آتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے جلوہ تھا ویسے ہی علی اکبر کا جلوہ تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا میں اپنے ہاتھ سے اپنے نانا کی تصویر کو خاک اور خون میں ملتا ہوا نہیں دے سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میرے سے نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں میدان میں اتاروں، تم جاؤ، تمہاری پرورش تمہاری پالن پوشن کی ذمہ داری پھوپھی پر تھی، تم اپنے پھوپھی سے جا کر اجازت مانگ لو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی حضرت زینب کی بارگاہ میں آئے، آ کر پھوپھی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے پھوپھی جان کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ کیا میں علی کی اولاد میں سے نہیں ہوں؟ میں کیا فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہوں؟ حضرت زینب کی چیخیں نکلی اور سینے سے لگایا پیٹ، بیٹا علی اکبر کون کہتا ہے کہ تم اہل بیت میں سے نہیں ہو؟ کون کہتا ہے کہ تم علی کی اولاد میں سے نہیں ہو؟ کون کہتا ہے کہ تم گلشن رسول کے پھول نہیں ہو؟ کون کہتا ہے کہ تم چمن زہرا کے پھول نہیں ہو؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا پھر پھوپھی جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ مجھے میدان میں اترنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ میں بھی اپنے جوانی کی جوہر دکھانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے جوانی کے رنگ کو دکھانا چاہتا ہوں، میں بھی میدان میں اتر کر ہاشمی خون کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں، میں علی کی شجاعت میدان میں دکھانا چاہتا ہوں، میں ہاشمی خاندان کا فرد میدان میں یزیدیوں کے سامنے جا کر وہی جوہر جو میرے دادا مولا کائنات نے خیبر کے میدان میں دکھائے تھے، احد کے میدان میں دکھائے تھے، میدان بدر میں دکھائے تھے، میدان خندق میں دکھائے تھے، اسی علی کا میں پوتا ہوں، میں علی کے جوہر ان یزیدیوں کو دکھانا چاہتا ہوں، پھر مجھے روکا کیوں جا رہا ہے؟ مجھے کیوں تھمایا جا رہا ہے؟ مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹا